لوگوں کے درمیان بیان کی جاتی ہے۔ میں ابھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، میرے پاس موجود ہے اور میں بھول گیا لانے کے لیے۔ ایک ماہنامہ نکلتا ہے، ہم جس مدرسے میں پڑھتے تھے مبارک پور اعظم گڑھ کے لوگ جانتے ہوں گے۔ مبارک پور کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے یونیورسٹی ہے، جسے رکشے والے، ایکے والے، ٹانگے والے انور سٹی کہتے ہیں۔ مثلا اگر آپ اسٹیشن پہ اترے تو وہ یونیورسٹی بیچارے نہیں کہتے انور سٹی۔ تو وہاں میں پڑھا کرتا تھا کسی زمانے میں، بہرحال تو وہاں سے ایک ماہنامہ نکلتا ہے، ماہنامہ اشرفیہ۔ اس میں ایک صاحب نے مضمون لکھا ہے اور اس کے اندر جناب عالی ایک بڑے علماء، علامہ، محدث کبیر لوگ مجلس مشاورت میں ایڈیٹر ہیں۔ اس کے اندر خواجہ انکی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامتیں لکھی گئی ہیں، 4-5 کرامات غوث پاک۔ غرض کہتے ہیں عجیب و غریب، کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ایک بہت بڑا تاجر تھا۔ اب وہ اچانک وہ کرامت مجھے یاد آ گئی، 3-4 ساری کرامتیں میں نے پڑھی، اس میں 5-6 جو لکھی تھی، اس میں سے ابھی میرے ذہن میں ایک کرامت آ گئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت غوث پاک کی مجلس لگی ہوئی تھی اور درس ہو رہا تھا، ایک بہت بڑا تاجر اس مجلس میں موجود تھا۔ اب جناب علی اس کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، یعنی اس کو سنڈاس لگی، اور حضرت کہاں ہیں اور پوری ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے۔ اب یہ کیا کرے، دل ہی دل میں اس نے غوث پاک کو یاد کیا۔ تو غوث پاک ممبر سے اترے تو اس نے دیکھا کہ اس ممبر پر بالکل غوث پاک کی طرح ایک سر نمودار ہوا۔ حضور پھر دوسری سیڑھی پہ اترے تو دیکھا کہ دوسری سیڑھی پہ ایک سر نمودار ہوا، اور بالکل وہی تقریر جاری ہے، ان سروں سے وہی آوازیں آ رہی ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا بول رہے تھے۔ اور اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی اس آدمی کے پاس مجمع کو چیرتے ہوئے، اب کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، سر تو وہاں ابھرا ہوا ہے اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی بول رہے ہیں۔ اب کسی کو پتہ نہیں ہے، صرف یہ آدمی کہہ رہا میں دیکھ رہا ہوں۔ اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی آئے اور اس کے سر کے اوپر ایک رومال اڑھا دیا۔ جب رومال اڑھایا تو اس نے اپنے آپ کو ایک ایسی جگہ میں محسوس کیا جو ایک بہت بڑا جنگل ہے، ویرانہ ہے۔ چنانچہ وہ گیا، اب قضائے حاجت کروانی تھی نا، سنڈاس کروانا تھا، تو شیخ عبد القادر جیلانی ان کو سنڈاس کروانے لے جا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کرامت، دیکھیں یہ شیخ عبد القادر، اللہ کی قسم وہ ماہنامہ میرے پاس موجود ہے اور اس کی فوٹو کاپی میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر زندگی برقرار رہی تو اگلے ہفتے میں اس کی فوٹو کاپی اور بلکہ وہ ماہنامہ ہی لے آؤں گا۔ اب یہ اس نے بتایا کہ تاجر تھا بہت بڑا، اس نے اپنا مطلب کہیں گوشے میں گیا اور اس نے جو ہے پیشاب پیخانہ کیا، اور اس نے چابی جو ہے ایک درخت کے اوپر ٹانگ دی۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آیا یہاں پہ جب میں پہنچا کہ چابی ٹانگنے کا کیا مطلب تھا اس کے، لیکن اس کا ایک مطلب تھا۔ دیکھیں جو کہانیاں گڑھتے ہیں، قصے گڑھتے ہیں، وہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں نتیجتاً وہ بیوقوف اور احمق بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حماقت ظاہر فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اب جناب علی اس نے سنڈاس کیا ہوا اور پیشاب پیخانہ کر کے فارغ ہوا۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی آئے اور رومال اڑھایا تو اس نے اپنے آپ کو اسی مجلس میں پایا اور شیخ صاحب تقریر فرما رہے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی صاحب تقریر فرما رہے ہیں۔ تو اس طرح سے غوث پاک نے اس کی کیا کری، مدد کی۔ غوث پاک نے مدد کی۔ اب اس نے سب کچھ ہو گیا، لیکن اس نے اپنی چابی غائب پایا، چابی کہیں غائب ہو گئی اس کی۔ اللہ اکبر، دیکھیں چابی غائب ہے، کیونکہ چابی اس نے پیڑ پہ ٹانگی تھی نا۔ اب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جو پیر، جو شیخ اتنے بڑے کرامتی کا مالک ہو کہ اپنی تقریر کی مجلس میں نکل کے تقریر چل رہی ہے، اپنا کوئی جانشین بیٹھا سکتا ہے، وہ اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کو بھیڑ میں لا کے سب کچھ، چابی ہی کیوں چھوڑ دیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے؟ اسے بھی بتا دینا چاہیے بھائی تو اپنی چابی لے لے۔ پجامہ پہنا رہا ہوگا تو پجامہ بھی ہگنے کے لیے نکالا ہوگا اس نے، پجامہ تو نہیں بھولا، پجامہ تو نہیں بھولا، لنگی تو نہیں بھولی ہے، اس نے صرف چابی بھول گیا۔ بہرحال چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب جناب علی اس نے چابی نہیں پایا، یہی بیان کرتا ہے کہ میں کئی مہینوں کے بعد میں بغداد سے نکلا اور 14-15 دن کی مسافت، 14-15
दिन की मसाफत पर तिजारत के लिए ये चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। जब 14 दिन की मसाफत उसने पूरी कर ली तो एक जंगल में पहुंचा। तो जंगल में पहुंचा तो देखा, उसे ऐसा लगा जैसे कि ये जंगल उसका देखा भाला हो। चुनांचे उसे याद आया, अरे रे रे, ये तो वही जंगल है जिस जंगल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुझे हगाने लाए थे। हम यही जंगल है। 14-15 दिन की मसाफत बगदाद से। और आप ये भी ध्यान में रखें कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस बगदाद में लगती थी। 14-15 दिन की मसाफत पर उसको याद आया कि यही जंगल है। अब जब उसने जंगल देखा तो वही नहर है, वही दरख्त हैं, वही पेड़ हैं, वही पौधे हैं, अपने हगने की जगह को भी देख रहा है कि वही जगह भी है। तब उसको याद आई, अरे यार मेरी चाबी भी इधर ही थी। तब वो गया तो देखा जिस दरख्त पर उसने चाबी टांगी थी उसी दरख्त के ऊपर वो चाबी लटक भी रही थी और वो चाबी उसने उठाई। मेरी समझ में नहीं आया। एक बात मैं सोचने लगा, जब ये करामत खत्म हो गई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि क्या बगदाद के अंदर उसके कुर्बो जवार में कोई मैदान नहीं रहा हगाने के लिए इनको? 14-15 दिन की मसाफत पर उड़ा के लाए शेख अब्दुल कादिर जिलानी इसको हगाने के लिए। देखें आप, गप देखें, गप, इसको कहते हैं गप। ये करामत नहीं है, ये गप है, ये गप है। क्या बगदाद की किसी बस्ती में बगदाद वाले हम्माम नहीं बनाए हुए होते थे? अरे 500-600 बरस गुजर चुके थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो कहते हैं कि जब हम शाम में गए तो हमने देखा कि वहां के मराहिल जो थे, यानी हम्माम जो बने हुए थे बैठ के, वो पूरब और पश्चिम के बने, यानी पूरब और पश्चिम के बने हुए थे। यानी इससे पता चला, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खुद हम्माम बना हुआ था। जमाना आया तो हम्माम भी बना। समझ में नहीं आता, जब हुजूर के जमाने में हम्मामात इतनी कसरत के साथ मौजूद थे तो ये 500-600 बरस के बाद क्या बगदाद में कोई हम्माम नहीं था? क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी के घर में हम्माम नहीं था? उसे 14 दिन की मसाफत पर हगाने ला सकते थे, तो क्या वो अपने घर में नहीं कहते थे चल करामत ही के जरिए उठा लिया और चल यहीं हगले, चल तुझे फिर मजलिस में चलना? इतने दूर लाने की क्या? लेकिन देखें, इस तरह से गौसे पाक जो हैं लोगों की मदद करते हैं। इसी तरह से और भी वाकयात हैं, अल्लाह की कसम तकरीबन गौसे पाक की करामतों के कई वाकयात हैं और मेरे जहन से इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं, छोड़ें आप। बहरहाल ये एक नमूना है, एक नमूज़ज है। ये माहनामा अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ के उस पर्चे में शुमारे में ये करामत लिखी हुई है। गरज कहने का मतलब यह है कि ये विलायत, यानी ये जो ये सिलसिले की मैं बात बता रहा था कि बाद सिलसिलों के अंदर कोई चीज जायज है, बाद सिलसिलों के अंदर कोई चीज हराम है। चिश्तिया सिलसिले में गाना बजाना, रंगरलियां करना, ढोल ताजे सब हलाल है, लेकिन कादरिया सिलसिले में यही चीज ममनू है। चुनांचे मदारों के अंदर बाज मज़ारों पे कव्वालियां होती और बाज मज़ारों पे कव्वालियां नहीं होती हैं। तो आप ये ना सोचें कि ये बहुत बड़े वली अल्लाह हैं इसलिए इनके ऊपर कव्वाली नहीं होती है। ये सिलसिलों का फर्क है थोड़ा सा। 1.5 ईंट की मस्जिद अलग अलग करनी है, 1.5 ईंट की मस्जिद अलग करनी है, लोगों को इख्तलाफ में डालना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा इख्तलाफ रखा गया। चुनांचे एक साहब बता रहे थे, याद आया मुझे कि एक आदमी था तो मैंने एक मस्जिद में, पाकिस्तान के हैं वो हजरत, वो बता रहे थे कि एक आदमी को मैंने देखा कि जब वो नमाज पढ़ रहा था तो यूं सर पे हाथ रख करके, यूं गले पे, गर्दन पे हाथ रख करके नमाज पढ़ रहा, अल्लाह अकबर करके गर्दन पे हाथ रख के नमाज पढ़ रहा है। तो उनको बड़ी हैरत हुई। जब उसने नमाज खत्म कर ली तो कहा, बंदे खुदा, अभी तक तो हमने जितने लोगों को देखा है, शियों को देखा हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं, देवबंदियों को देखा, बरेलवियों को, हनफियों को देखा नाफ के, बरेलवियों को देखा नाफ के नीचे बांध के पढ़ रहे हैं, देवबंदियों को नाफ के ऊपर बांध के देखा मैंने पढ़ रहे हैं, मालिकिया को देखा हाथ छोड़ के पढ़ रहे हैं, शाफिया को देखा पेट के ऊपर नियत बांधे हैं, अहले हदीसों को देखा सीने के ऊपर नियत बांधे। ये तू कौन सी नमाज पढ़ रहा है कि गर्दन के ऊपर नियत बांध के पढ़ रहा है? ये मेरी समझ में नहीं आया। तो वो बेचारा, उसने कहा, देखो मैं नया नया मुसलमान हूं, मैं नौ मुस्लिम हूं, मैं पहले काफिर था, अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, तो मुझे जो है, मैं सऊदी अरब से आया तो मुझे नमाज पढ़ने के लिए मैं एक मस्जिद में गया, मैंने सीने पे नियत बांधी तो हमें कहा गया ये काफिर है, इसको मस्जिद से निकालो। हमें सीने के ऊपर नियत बांधने की वजह से काफिर कहा गया, मस्जिद हमको निकाल दिया गया, मस्जिद तक धुलवाई गई, कहा गया खंजीर।
میں نے کہا اب کیا کروں؟ تو دوسری مسجد میں گیا تو دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو ہے ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں. چنانچہ ہم وہاں بھی گئے تو جو ہم نے ناف کے نیچے باندھا تو ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں دیوبندیوں نے کہا کہ یہ بریلوی ہے، یہ کافر ہے، یہاں سے نکالو. شیعوں کی مسجد میں گیا، میں نے پیٹ کے اوپر نیت باندھ کے نماز، بس شیعوں نے کہا یہ کافر ہے، اس کو ادھر سے نکالو. پھر میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی ایک مسجد میں گیا تو وہ مسجد والوں نے کہا یہ شیعہ ہے، اس کو باہر نکالو، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا. تو میں جہاں بھی گیا اور جہاں جہاں ہاتھ رکھ کر کے میں نے نماز پڑھی مجھے کافر کہا گیا، لیکن جب سے میں نے گردن پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا شروع کیا ہے مجھے کسی نے کافر نہیں کہا ہے. اس لیے میں نے سوچا یہی بہتر ہے، یہی ٹھیک اسلام. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1.5 کی اینٹوں کی مسجدیں بنانا ضروری ہے. یہ شیطان ہے جو لوگوں کو مختلف ٹکڑیوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، بانٹا ہوا ہے، تاکہ لوگ بٹے رہیں اور یہ اکٹھا نہ ہوں، ان کی قوتیں، ان کی طاقتیں منتشر رہیں اور ہم ان کو جیسے چاہیں گمراہ کرتے رہیں. یہ ایک دوسرے کو آپس ہی میں کافر اور مشرک کہتے رہیں اور ہمارا کھیل چلتا رہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے. تو یہ 1.5 کی مٹی. ورنہ جناب عالی میں ایک دفعہ فتاوی عالمگیری پڑھ رہا تھا، میرے پاس موجود ہے، اور بھی کتابیں ہیں، بہرحال میں مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں میں نے دیکھا کہ نیت جہاں تک ہاتھ رکھنے کی بات ہے یہ سنت ہے، یہ فرض یا واجب نہیں. یعنی میں سوچنے لگا اگر یہ فرض نہیں ہے، یہ رکن نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نہ باندھے تو نماز اس کی ہو جاتی. تو ہمارے بہت سارے بھائی لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور بڑے شد و مت کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ جناب اگر ہم رفع دین نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی. تو میرا مشورہ ہے ان سے کہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ نیت بھی نہ باندھیں تو میں سمجھتا ہوں نماز ہو جائے گی. اور میں نہیں سمجھتا ہوں، تو فقہ کی کتابیں کہتی ہیں کہ آپ کہیں نہ باندھیں، پیچھے ہی ہاتھ باندھ کے کھڑے رہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ فقہ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نیت کا یعنی ہاتھ کا نہ ناف کے نیچے، نہ پیٹ پر، نہ سینے پر، نہ کہیں اور رکھنا یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے. رکھے یعنی اس کے نہ رکھنے سے، ایسا نہ کرنے سے نماز کے اندر کوئی خلل نہیں واقع ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے میرا مشورہ ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں سنتوں سے اس طرح سے اعراض کرتے ہوئے کہ اگر جناب یہ نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی، ہاں تو ٹھیک ہے بھائی، آپ نیت ہی کیوں باندھتے ہیں؟ آپ ناف کے نیچے ہی کیوں رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیوں کھڑے ہوتے ہیں پکڑ کے؟ آپ نہ کریں، آپ نہ باندھیں، آپ کی نماز تو یوں بھی ہو جائے گی جناب. ارے جناب آپ رکوع، سجدہ، قیام، قعود کر لیں تو آپ کے مذہب میں تو یوں بھی نماز جائز ہو جائے گی. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اور عجیب و غریب باتیں ہیں یہ. بہرحال یہ موضوع سے تھوڑی میں مثال میں آگے نکل گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختلافات جو ہے نا، یہ صوفیوں کا خاص طریقہ شیطان کا یہ رہا ہے کہ امت میں اختلاف پیدا کیا جائے، دین حقیقی سے امت کے چہروں کو پھیر کر خود ساختہ دھرموں اور مذہبوں کی طرف ان کی توجہات مرکوز کرائی جائیں، انہیں ان کا پابند بنایا جائے. چنانچہ جنت پانے کی ضمانت صوفیوں نے یہ بنائی کہ کسی صوفی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. ذرا سخت لگ رہا ہوگا دامن سے وابستگی کا مطلب، یوں سمجھ لے مرید ہو جاؤ، سیدھے آسان لفظوں میں سمجھو مرید ہو جاؤ یا بیعت کر لو. اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے صوفیوں کی تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں یہ ہے کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ ہماری تعلیمات میں کوئی بیچ میں سلسلے ولسلے نہیں ہیں، ہماری تعلیمات ڈائریکٹلی طور پر اللہ وحدہ لا شریک سے ہوتی ہے. اللہ ہمارے اوپر فیضان کرتا ہے، اللہ ہمیں تعلیم دیتا ہے اور وہ تعلیم ہم تمہیں بتاتے ہیں. یعنی بیچ میں جو یعنی شریعت ہے، اس کے جو سندیں ہیں حدیثوں کی، یہ وہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں. چنانچہ امام اعلی حضرت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی، اب آپ کیا کہیں گے؟ بہرحال کیا کہیں. بہرحال یہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب تھے، ایک بزرگ تھے، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے حدیث بیان کر رہے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے. یعنی شیخ عبد الرزاق محدث تھے، وہ درس حدیث دے رہے تھے. درس حدیث کا درس ہو رہا تھا اور مسجد نبوی کے اندر لوگ بھرے ہوئے تھے اور حدیث کا درس سن رہے تھے. وہیں کونے میں کہیں ایک آدمی اپنے سر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان میں رکھ کر کے، اسی کا نام مراقبہ ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ سر کو دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ کے دیکھنا نیچے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اور کسی شاعر نے کہا، کسی مجنوں شاعر نے کہا ہے، کیونکہ ایسے بھی کہتے ہیں کہ الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹے ہی چال چلتے ہیں
دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. سوچیں آپ، آنکھوں کو بند کس کے لیے کرتے ہیں؟ دیدار کے لیے کرتے ہیں. تو وہ بھی دیدار ہی کر رہا تھا. تو کسی نے اس سے کہا کہ بندے خدا